السلام علیکم دوستوں، انسائٹ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب پر حملے اور آئی ایس آئی کے دو اعلیٰ ترین افسران پر تنقید کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا باضابطہ آغاز کر دیا، اور یہ جو آغاز سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے جو تقریر کی گئی وہ انفیکٹ اس بات کا تاثر دے رہی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ نہیں ہے، بلکہ یہ واضح اور حقیقتاً چڑھائی ہے اسلام آباد کی طرف، کیونکہ یہ تقریر اپنے اندر ہی اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے طبل جنگ بجا دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے، اور وہ کوئی سیاسی حق لینے کے لیے اسلام آباد نہیں آ رہے بلکہ وہ لڑنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں، کیونکہ اگر لڑائی مقصود نہ ہوتی تو شاید عمران خان صاحب کی تقریر ایسی نہ ہوتی جو انہوں نے کی، نام لے کر پن پوائنٹ کر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے اور سارا اظہار کرتے ہوئے، اور اس کے بعد معصوم بنتے ہوئے کہ جناب میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام لوں لیکن میں مجبور ہوں، ڈی جی صاحب آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جن پلانز کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں وہ پلان حقیقی معنوں میں اسلام آباد پر نہ صرف چڑھائی کا ہے بلکہ اداروں کو، اور خاص طور پر ایک ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو بلیک میل کرنے کے علاوہ عمران خان صاحب کا کوئی اور مطمع نظر نہیں ہے۔ اور اس پلان کا آغاز آج صبح اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس سے ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے انفیکٹ جو اپنی تقریر کی اس کا جو ایک حصہ تھا جو آئی ایس آئی کے افسران کے حوالے سے تھا وہ انہوں نے جوڑا اعظم سواتی سے، اور اعظم سواتی یقینی طور پر عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر تو وہ کوئی پریس کانفرنس کر نہیں سکتے، اور پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے ہاتھ میں پرچہ پکڑ کر، ایک کاغذ ان کے سامنے تھا اور وہ کاغذ سامنے رکھ کر اپنی تقریر کر رہے تھے۔ وہ کاغذ پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے ہکلاتے تھے، پسینہ پوچھتے تھے اور پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کی کرن جا رہا ہے بھائی، انہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کھود چھال مارن جا رہا ہے، کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر میجر جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم صاحب کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئے ہوئے ہیں، ادروائز اتنا بندے پہ ہڑبونگ تاری نہ ہوتی، پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اظہار نہ کرتے کہ مجھ پر بے انتہا تشدد کیا گیا اور عدالت میں پیش کرنے سے پہلے، میڈیکل کرانے سے پہلے میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے ان نشانات کو مٹا دیا گیا۔ بھائی جان کچی پینسل نہ لائے سر نشان، وہ تشدد کے نشان، کسی کو تھپڑ پڑے، مکہ پڑے، ڈنڈا پڑے، لاس پہ جاندی پہن چنگی پری، اور وہ لاس ایسے نا، وہ نشان اتنی جلدی اتنی آرام سے ختم نہیں ہوتا کہ جناب وہ آپ اس کو ہیٹ دیں، مل دیں، نشان ختم ہو جائے گا، وہ نیل پڑتا ہے، نیل پراپر پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہوا کے اندر ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اعظم سواتی صاحب نے بھی سب کو یوتھیا ہی سمجھ لیا کہ ہر ایک بندہ ان کی بات پر یقین کر جائے گا کہ جناب مار پڑی، ڈاکٹر سے چیک اپ کرنے سے پہلے وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے میرے نشانات کو مٹایا، میرے جسم کے اوپر جو جو تشدد کے نشانات تھے وہ سارے ختم کیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب نے آ کے معائنہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اعظم سواتی پر کوئی تشدد نہیں ہوا، حالانکہ مجھ پہ تشدد ہوا۔ اب یہ ایک ایسی میڈیکل سائنس کے اندر اعظم سواتی صاحب نے ایک ایسا نیا لچ فرائی کیا ہے جس کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا یہ جو انکشافات ہیں اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، اور پوری دنیا کے جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو پاکستان آ کر اعظم سواتی صاحب کا ذہنی اور جسمانی اچھے طریقے سے معائنہ کرنا چاہیے کہ جناب بندہ کی کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے کہہ رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ نہیں تھا، بنیادی طور پر اس پریس کانفرنس کا مقصد عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے آغاز کے لیے تقریر کا مواد فراہم کرنا تھا، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں حضرات کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا براہ راست پریس کانفرنس کے اندر تو جواب نہیں دیا، البتہ 92 میں عامر متین صاحب کے ساتھ انٹرویو کے اندر انہوں نے ہلکا پھلکا اس بات کا اشارہ دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں اداروں کے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہو سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوں، میں اشاروں میں باتیں کرتا تھا، میں اپنے دائرے میں رہ کر بات کرتا تھا، کبھی ایکس کہہ دیتا تھا، مسٹر ایکس کہہ دیتا تھا، کبھی مسٹر وائی کہہ دیتا تھا، کبھی نیوٹرلز کہہ دیتا تھا، کبھی ڈرٹی ہیری کہہ دیتا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ مخاطب وہی تھے لیکن میں جان بوجھ کے نام نہیں لیتا تھا، لیکن سب سمجھ جائے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب چونکہ انہوں نے نام لینے تھے اور نام لینے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی جواز چاہیے تھا، اور اسی جواز کی تلاش کرتے ہوئے اعظم سواتی صاحب سے آج اس لانگ مارچ سے پہلے جو تقریباً 4 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، 11 بجے کا ٹائم تھا، بندہ پرندہ کوئی نہیں تھا،
3 بجے عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد یہ 4 گھنٹے کے دوران یہی جو منصوبہ تھا اسی کو مکمل کیا گیا۔ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس بات کا، میں حیران ہوں یار ویسے یہ کیسے لوگ ہیں جو خود اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سیکچولی اسالٹ کیا گیا، خود اعتراف کر لیتے ہیں۔ کوئی عجیب سی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک سوچ پروان چڑھ گئی۔ اور پھر عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اس بارے میں تقریر کرتے ہیں کہ جناب ڈرٹی ہیری آ گیا ہے اور ڈرٹی ہیری کو شوق ہے لوگوں کے کپڑے اتروانے کا۔ یار عجیب و غریب قسم کی یہ سچویشن نہیں ڈیولپ ہو رہی کہ اس بات پر نادم ہونے کے یا اس بات کا ذرا ڈھکے چھپے انداز کے اندر اظہار کرنے کے، اس طریقے سے بات کو ایکسپوز کیا جائے کہ ایک جو نیگیٹو وائبز ہیں وکٹم کے حوالے سے بھی اور وہ بندہ جو ظالم ہے اس کے حوالے سے بھی ایک سینیریو کریٹ کر دیا جائے جس کے اوپر کوئی بھی بات نہ کر سکے۔ اعظم سواتی صاحب نے بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ پر کسی بھی سویلین ادارے کی طرف سے کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ یہ ضرور ہے کہ ایف آئی اے والے آئے، انہوں نے آ کے گھر پہ ریڈ کیا، مجھے اٹھا کر وہ لے گئے اور جاتے ساتھ ہی مجھے کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ جن کی کسٹڈی میں دیا گیا انہوں نے میرے کپڑے اتارے اور اس کے بعد ننگا کر کے مجھ پر تشدد کیا۔ یہ ہے بنیادی طور پر اعظم سواتی صاحب کا الزام، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 2 بندے ہیں میرے مجرم، انہوں نے مجرم کا لفظ کیا، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بے انتہا تشدد کیا گیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس ظلم کی میں تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میرے 2 مجرم ہیں، ایک ہے میجر جنرل فیصل، انہوں نے نام لیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کا جو پریس کانفرنس ہے اس کے کلپس اور اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے۔ اسکرین شاٹ اب اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے بلو ٹک والے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ ان کے نام کے ساتھ یہ چیز شیئر کی گئی۔ بعد کے اندر اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ جو سٹل ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ البتہ پی ٹی آئی کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں وہاں پر یہ تمام چیز اس وقت بھی ایز اٹ از موجود ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بلو ٹک والے کچھ اور اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بھی یہ والی چیز موجود ہے، نام بھی موجود ہے۔ اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے 2 مجرم ہیں، ایک ہیں میجر جنرل فیصل اور دوسرے ہیں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم صاحب۔ اور یہ 2 حضرات ہی ان دونوں حضرات پر انہوں نے پھر الزامات بھی عائد کیے اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور پھر عہدے سے ہٹانے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ بنیادی طور پر یہ نام لے کر انہوں نے بنیاد فراہم کی عمران خان صاحب کے کہ وہ اپنا اوپننگ جلسہ کر سکیں۔ اب اوپننگ جلسے کے لیے ان کو ایک فریش مواد درکار تھا تاکہ وہ اس فریش مواد کا ذکر کرتے ہوئے وہ کل کی پریس کانفرنس کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکیں۔ لہٰذا یہ جو ہیں اعظم سواتی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے جس وقت لانگ مارچ کا آغاز کیا وہاں پر انہوں نے تقریر کی اور تقریر کا آغاز ہی انہوں نے دھمکی سے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی سن لو، ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں، یعنی میں ابھی چپ ہوں۔ یہ مسٹر ایکس کوئی اور کہہ رہا ہے، مسٹر وائی کا ذکر کوئی اور کر رہا ہے، میر جعفر کسی اور کو کہا جا رہا ہے، میر صادق کسی اور کو کہا جا رہا ہے، نیوٹرل کسی اور کو کہا جا رہا ہے، جانور کسی اور کو کہا جا رہا ہے، چوکیدار کسی اور کو کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی ڈرٹی ہیری کسی اور کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ابھی نام نہیں لے رہا، مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں نام لوں، پائیں تو نام اور کیویں لینے نے اور کون سا طریقہ کار ہے نام لینے کا۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی جی آئی سے سن لو، ملک اور اداروں کی خاطر خاموش ہوں، مجبور نہ کیا جائے، میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کی ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا اور پریس کانفرنس کے اندر جو نام لیے تھے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے وہی نام لے لیے عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر جلسے کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اس کا محور بنیادی طور پر صرف اور صرف ادارے تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جن کو انہوں نے اب ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس تقریر کے اندر انہوں نے امپورٹڈ حکومت، سازش، سائفر، قطع نظر اس بات کے جو بیسک مخاطب تھا وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جو آج صبح جھٹکا ملا ہے اراکین اسمبلی کی طرف سے اس اعلان کا کہ جناب وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور پھر اس بات کی بھی عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ ان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے
اسی کنٹینر جس پہ عمران خان صاحب موجود تھے، اسی کنٹینر کے اوپر اگر آپ عمران خان صاحب کا وہ سٹل امیج دیکھیں جب وہ کنٹینر پر کالا چشمہ لگا کر تقریر کر رہے تھے، ان کے دائیں بائیں کچھ لوگ موجود تھے، اور یہ لوگوں بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ یہ انہی لوگوں میں وہ لوگ، وہ شکلیں مجھے کچھ نظر آئی ہیں وہاں پر جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے ان کو مکمل طور پر اب جو ہے اس بارے میں حتمی طور پر اپنا فیصلہ لینا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ بھی 2 کشتیوں کے سوار ہیں نا۔ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، بلکہ یہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ جو خطاب کیا عمران خان صاحب نے، وہاں پر یہ جو 2 جرنلز تھے اور اس کا انہوں نے موازنہ کر دیا شیخ رشید سے کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنی مضحکہ خیز پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اتنی تو شیخ رشید نہیں کرتا۔ اب ہم نے اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب نے کہاں پر جا کر کس کو ملایا، کس طریقے سے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات پہلے یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ عمران خان صاحب پری ایمپٹیو اپنا نیریٹو بناتے ہیں، پری ایمپٹیو، پہلے سے ہی اندازہ لگا کر کہ کچھ ہونا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کس کھوبے میں جا کے گرنا ہے، کس گڑھے میں جا کے گرنا ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر ایک بندہ یقینی طور پر جو غلطی کرتا ہے اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یا جو میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں اس قدم کے پلس کیا ہیں، مائنس پوائنٹس کیا ہیں، بندہ تھوڑا بہت کیلکولیشن کر لیتا ہے۔ اب وہ جو مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں، عمران خان صاحب ان مائنس پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پری ایمپٹیو نیریٹو کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس نیریٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب کو چونکہ اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے اب ہاتھ جھاڑ لیے، یوں کر کے نا صاف کر لیے ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے واضح طور پر اپنی پریس کانفرنس کے اندر پیغام دیا تھا کہ ہاں جی ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کہا نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ غلطیوں کا بوجھ ہے جو ہم آج تک اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنا خون دے کر وہ غلطیوں کے داغ جو ہیں وہ مٹا رہے ہیں، لیکن وہ ٹائم لگے گا یقینی طور پر نا، کیونکہ یہ بڑا واضح اعلان تھا آئی ایس آئی چیف کی طرف سے کہ جناب یہ ادارے کا فیصلہ ہے، اور طویل بحث کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب سیاست کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن آ گیا، اب عمران خان صاحب اس انسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز کو دوبارہ ڈریگ کر کے لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں جناب اب اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ریوزٹ کریں اور میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں۔ اب چونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا وہ پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کرتے ہوئے لوگوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو مجھے چھوڑ کے جائے گا، اب اگر میری پارٹی کے حصے بکھرے ہوں گے، اب اگر پنجاب کی حکومت جائے گی، اب اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، تو اس کی وجہ شہباز شریف نہیں ہوگا، اس کی وجہ رانا ثناء اللہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہوں گے یہ لوگ، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ڈی جی آئی ایس آئی، یہ چیف آف آرمی سٹاف، یہ ڈی جی آئی ایس پی، یہ تمام لوگ یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا جو تنقید کا رخ ہے اس کو بہت چلاکی کے ساتھ عمران خان صاحب یوں کر کے موڑنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آج کی جو تقریر ہے لاہور میں وہ اس کا سنگ بنیاد تھا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر مزید تیزی آتی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس معاملے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے الیکشنز آپ نے دینے ہیں نہیں دینے، لیکن میں نے یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ شروع کی ہے، میں اس حقیقی آزادی کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میرے جو ہے مارچ کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف حقیقی آزادی ہو، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، لندن اور واشنگٹن میں نہ ہوں۔ قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن چوروں کو قبول نہیں کرے گی۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں نہ ہوں، اور آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف امریکہ کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ہے امریکہ میں اینتھنی بلنکن کے ساتھ۔ آج ہی یہ خبر آئی ہے، بلکہ مارک پومپیو کے ساتھ بھی ملاقات کی خبر آئی ہے آج ہی۔ مختلف چینلز کے اوپر بھی یہ خبر موجود ہے، مختلف ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہے۔ چنگی حقیقی آزادی بھائی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر فیصلے نہ ہوں، لیکن ساتھ ہی سوری کے لیے آپ بندے بھیجتے ہیں کہ جناب میں جلسوں میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ حقیقی مقصد نہیں ہے
امریکہ کی توہین میرا مقصد نہیں ہے، امریکہ کی توہین میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ذرا سیاست کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے، ذرا تھوڑی سی مدد کریں، میری ان باتوں کو نظر انداز کریں اور اقتدار میں آنے کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں۔ اس لیے تو وہ جو ہزاروں ڈالر دے رہے ہیں وہ مہینے کے 25-25 ہزار ڈالر، وہ ایویں تو نہیں دیے جا رہے ہیں نا، وہ کسی خاص مقصد کے لیے دیے جا رہے ہیں کہ پی آر ہوگی۔ اب اگر پی آر کرنی ہے تو پھر پی آر کے نتیجے میں ملاقاتیں ہوں گی، ملاقاتوں کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب نے نیریٹو بنایا، جو امریکہ کے ذمہ ڈال دیا سارا کچھ ان کو اقتدار سے نکالنے کا، ان اثرات کو زائل بھی تو کرنا ہے، ان کو ختم بھی کرنا ہے۔ جب ان کو ختم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ایک ماحول کریٹ کرنا ہے۔ ماحول کریٹ کرنے کے لیے اگر امریکہ کے کسی مقصد کے راستے میں رکاوٹ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کی حکومت ہوگی؟ یقینی طور پہ نہیں، پاکستان کی افواج ہوں گی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو امریکہ کے کسی راستے میں آ کر رکاوٹ بنے گی، اور عمران خان صاحب یہی ایک تاثر ہے جو وہاں پر بھی دینا چاہتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کے لیے ضروری تھا، اس ملاقات کو بمقصد بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پر بھی ادارے کو ٹارگٹ کیا جاتا، اور عمران خان صاحب نے اس مقصد کے حصول کے لیے جو اعلان جنگ کیا ہے وہ بنیادی طور پر اسی مقصد کو، اسی پریمپٹیو نیریٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ جناب اعلان جنگ کر دو، اب آغاز ہی اتنا تیز کرو، یہ ادارے کے جو سربراہ ہیں ان پر ایسی تنقید کرو، جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں ان کے اوپر تنقید کرو، جو آئی ایس آئی کے افسران ہیں ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرو تاکہ میرے خلاف کچھ نہ ہو۔ تو کیا اس طریقے سے کچھ نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر ہوگا، یقینی طور پر ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک واضح پیغام تھا کہ آپ نے بہت ساری لائنز کراس کر لی ہیں، اب نہیں، اب اگر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیغام عمران خان صاحب کو نہ صرف پہنچ چکا ہے بلکہ ان کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ ادروائز پولیٹکس کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں، اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دھکے مار مار کر اس دائرے سے باہر نکالا جائے تاکہ وہ سیاسی شہید بنیں اور پھر وہ دوبارہ آئیں، کیونکہ اس وقت ان کے نیریٹو کو پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر بائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں یقین آتا تو ان کا لانگ مارچ آپ دیکھ لیجئے گا، جس وقت یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تب کیا تعداد تھی، اور جس وقت وہ آزادی چوک پہنچے گا تب کیا تعداد ہوگی، اور جس وقت وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا تب کیا تعداد ہوگی، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔